پھر وہ اللہ کے اس بابرکت نام سے جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین، کیا واقعی رمضان المبارک میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس بات کی کوئی حقیقت ہے اور کیا اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآن کی آیات موجود ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ رمضان میں وفات پانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے حساب کتاب لیا جائے گا، پھر وہ چاہے کافر ہو یا مسلمان، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بنا حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائیں گے؟ اور کیا رمضان میں مرنے والا بھی سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ محترم ناظرین، رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں بے شمار برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے جس میں ہر انسان کو گزرنا ہے۔ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت آ کر رہے گی اور ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب آپ جنت اور جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو باقی کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہاں سے نجات نہ ملی تو باقی کی ساری منزلیں دشوار ہو جائیں گی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آخرت کے جتنے بھی نظارے دیکھے ہیں ان میں سب سے ہولناک منظر قبر کی منزل ہے۔ تو محترم ناظرین، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کو آسانی سے پار کر لے گا تو باقی کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کیا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھڈوں میں سے ایک گھڈا ہوگی؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تک روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تو تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔
جب اس کی رمضان المبارک میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک وہ مقدس اور پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحاظ سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن یعنی شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اور ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں وفات پانے والے مومن مسلمانوں کو بنا حساب کتاب بخش دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں مر جائے تو کیا اسے بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بنا حساب کتاب بخش دینا یہ سب ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اسے بھی بخش دے گا۔ لیکن جو لوگ کفر کی حالت میں مریں گے انہیں قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں 4 ایسی غلطیوں کے بارے میں جو اگر کوئی شخص ان 4 غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی کرتا ہے تو اس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن 4 ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ رمضان المبارک میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ 4 عادتیں ہیں تو آج ہی انہیں سدھار لیجئے اور آج ہی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ اور آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن تک یہ بات پہنچ سکے، اور اگر ان کے اندر یہ بری عادتیں ہیں تو وہ انہیں سدھار لیں۔ تو محترم ناظرین، وہ 4 لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، جو شخص رشتوں میں فساد اور نفرت پھیلاتا ہے، جو اپنے ہی کسی رشتہ داروں کے بیچ برائی اور فساد پھیلاتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایسی غلطی کبھی نہ کریں، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑوائیں۔ آپ کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر 2 لوگ آپس میں لڑ جائیں کہ وہ رشتہ دار الگ ہو جائیں، ہاں مگر آپ کے گناہوں میں اضافہ ضرور ہو جائے گا۔ اسی لیے رشتوں کو توڑنے والی غلطی کبھی بھی نہ کریں اور کسی کی بھی رشتے میں پھوٹ نہ ڈالیں۔ نمبر 2، جس کے دل میں کینہ اور نفرت ہو، وہ شخص جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض یعنی نفرت ہو، جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، جو دوسروں کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی لیے محترم ناظرین، آپ کو چاہیے کہ اپنے تمام دشمنوں کو اپنی طرف سے معاف کر دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اپنی طرف سے دل صاف کیجئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بہتر فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ذرا سوچئے اس بات پر۔ نمبر 3، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی بھی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر آپ سے کبھی اپنے ماں باپ کا دل دکھ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ جس شخص سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور ان کی بد دعا سے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔
محترم ناظرین، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے پاس جائیں، انہیں وقت دیں، اور اگر کبھی ان کا دل دکھا ہو تو ان سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہم سے بہت پیار کرتا ہے یا ہمیں سمجھتا ہے یا ہمارے نخرے اٹھاتا ہے، لیکن اصل میں کوئی بھی ماں باپ جتنا پیار نہیں کر سکتا۔ دنیا جو کچھ بھی ہے وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی باتوں کو دل سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں سے بچائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ نمبر 4، جو شخص شراب پیتا ہے یا کوئی بھی نشہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور اس نے اسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کی یا اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نشے کی لت بہت ہی بری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو بھی ہمت نہیں ہارنی ہے۔ آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اگر ان 4 عادتوں میں سے ایک بھی عادت آپ کے اندر ہے تو آج ہی خود کو صحیح کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے عنایت فرما، ہمیں 5 وقت کا پابند نمازی بنا، ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا جن کی وجہ سے انسان تیری رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اے رب کائنات، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرتے ہیں، اس پاک مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں اس کے روز و قیام اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کر، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی مغفرت ہو چکی ہے، ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل کر، ہمیں اپنے قریب کر لے اپنی رحمت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مہربان رب، ہمارے نیک اعمال قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، ہم پر اپنی رحمت سے رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرما، ہمارا نام بھی جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے، اللہم آمین یا رب العالمین۔